السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے جس نے محراب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور جو یقیناً بڑائی کا کبریائی کا تعریف و توصیف کا مستحق ہے، اور جس نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل اللہ کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنت میں کون سے لوگ جائیں گے اور جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے نجات پا جائیں قیامت کے دن۔ اس سے یہ سوال ہے، انشاءاللہ اس کا مختصر سا میں آپ حضرات کے سامنے جواب دوں گا کہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے اور جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے۔ تو میں اپنی بات اس آیت کریمہ کے ذریعے شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ توبہ کے اندر سورۃ نمبر 9 ہے، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ نمبر 9 اور پارہ نمبر 10 ہے۔ پارے کا نام ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ رب العالمین نے منافق مردوں سے اور منافقہ عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، ان سب کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فی حسبہم، یہی جہنم ان کے لیے کافی ہے، یہی جہنم ان کے لیے بہتر ہے، وہ اسی کے مستحق ہیں۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جب جہنم میں جائیں گے اس وقت بھی ان پر اللہ کی لعنت برسے گی، دنیا کے اندر بھی برستی ہے اور جہنم کے اندر بھی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت دیکھیے، اسی صورت کی ہے، اسی پارے کی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العالمین نے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور خوبصورت اونچی شان بلڈنگوں میں، محلات میں وہ رہیں گے جنتی لوگ، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ والے گھر میں رہیں گے، جنت کے گھر میں رہیں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، جنت کے اندر تو ساری نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو دی جائے گی جنت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا کہ یہ مومن مرد مومنہ عورتیں دنیا کے اندر جس اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جس اللہ کے لیے زندگی گزارتے تھے، جس اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتے تھے، اس اللہ رب العالمین کو دیکھنے کو پا جائیں گے۔ ہاں آج میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، جس اللہ سے میں ڈرتا تھا، جس اللہ پر توکل رکھتا تھا، جس اللہ کے راستے پر چلتا تھا، جس اللہ کے بتائے حکم پر عمل کرتا تھا، آج اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار دکھا دیا، اپنا دیدار کرا دیا ہے، آج میں اپنے رب کو دیکھنے کو پا گیا ہوں۔ تو یہ جنتی کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اپنے رب اللہ رب العالمین کو دیکھنے کو پا جائیں گے آمنے سامنے۔ اللہ نے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو غور کیجیے، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے مومن کافر مردوں سے اور کافرہ عورتوں سے، منافق مردوں منافق عورتوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس سے بات ثابت کی منافق لوگ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس سے بات ثابت ہوئی کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن مرد ہیں کون، ان کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر اچھائیاں کیا پائی جاتی ہیں، ایک مومن بندہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے غور کریں گے تو ایک مومن کے اندر تو بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس خطبے کے اندر چند اوصاف، چند خوبیاں کو ذکر کروں گا جو اللہ رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں ان مومنوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
इसलिए हमको उन खूबियों को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि एक मोमिन के अंदर क्या खूबियाँ, क्या अच्छाइयाँ होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, सूरत नंबर 8 है और पारा नंबर 9 है। पारे का नाम है क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनुखरिजन्नका। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम। मोमिन मर्द तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल धड़क उठते हैं, उनके दिल काँप उठते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते, तवक्कुल रखते हैं। वो किसी पीर पर, किसी वली पर, किसी मुर्शिद पर, किसी धागा ताबीज़ पर, गंडे पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो रखते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर रखते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते हैं कि रोज़ी देने वाला, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, औलाद देने वाला, बीमारी देने वाला, बीमारी से शिफा देने वाला, सब कुछ करने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। वल्लज़ीन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीन यक़ीमूनस्सलाता, और वो नमाज भी कायम करते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं। वल्लज़ीन यक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ रोज़ी हमने उनको दी है, माल दौलत दिया है, उस रोज़ी में से, उस माल दौलत में से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, जिन लोगों के अंदर, जिन मोमिनों के अंदर ये सिफात पाई जाती हों, ये खूबियाँ पाई जाती हों, तो समझ लीजिए उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं, वाकई सच्चे मोमिन हैं ऐसे लोग जिनके अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हों। लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, और ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, और बेहतरीन रोज़ी तैयार करके अल्लाह ने रखी है ऐसे लोगों के लिए। इसी तरीके से आइए एक और जगह चलते हैं कुरान मजीद के अंदर, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की चंद सिफात को बयान किया है। सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ने बयान किया है, शुरू में सूरह मोमिनून सूरत नंबर 23 है और पारा नंबर 18 है। पारे का नाम है क़द अफ़लहल मोमिनून। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक मोमिन लोग ईमान वाले कामयाब हो गए, फलाह पा गए, कामयाबी को पहुँच गए। मोमिन लोग कौन हैं? अल्लाह उनकी सिफात को बयान कर रहा है। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन लोग वो हैं जो अपनी नमाजों में अल्लाह से डरते हैं, खुशू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं फिर भी अल्लाह से डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूरा उनकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरी ध्यान समझ लो अल्लाह की तरफ रहता है। वो नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर नहीं देखते हैं, इधर ताके उधर ताके, छत की तरफ ताके, आसमान की तरफ ताके, या इस तरीके से दुकान के बारे में सोचे, तिजारत कारोबार के बारे में सोचे, खेती बाड़ी के बारे में सोचे। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी अल्लाह से डरते हैं, खुशू के साथ, इखलास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और मोमिन लोग वो हैं जो लग बातों से, बेहुदा बातों से एराज करते हैं, दूर रहते हैं। बेहुदा काम करने की तो बहुत दूर की बात है, बेहुदा बातों से वो बहुत दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, एराज करते हैं। वल्लज़ीना अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और मोमिनीन वो हैं, मोमिन हजरात वो हैं जो अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों को वो गलत जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हराम जगहों पर, नाजायज़ जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, लेकिन हाँ अपनी बीवियों से या अपनी लोडियों से, उनसे अगर वो काम करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं, उनके लिए हलाल है, उनके लिए जायज़ है। इन दोनों के अलावा वो किसी और पर अपनी शर्मगाहों को हिफाजत, अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद आगे हमें क्या, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और मोमिन वो लोग हैं जो अपने अहद पैमान को, वादे को, अपने अहद पैमान पर, वादे पर कायम रहते हैं। किसी से कोई वादा किया है, अल्लाह से वादा करके आए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, जो वादा किया है, इसी तरीके से लोगों से आपस में अहद मुआहिदा किया है, तो अपने वादों को, अपने अहद मुआहिदे को वो तोड़ते नहीं, कायम दायम रहते अपने अहद मुआहिदे पर, वादा खिलाफी नहीं करते हैं।
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہ اللہ نے نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، وقت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ہفتے میں 1-2 بار نماز پڑھ لی پھر چھوڑ دیا، یا جمعہ کی نماز پڑھ لیا پھر غائب ہو گیا اثر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر کئی دنوں کے بعد جا کر کے جب جمعہ کا دن پھر آ جا پھر جمعہ کے دن آتے حاضر ہوئے. ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا والذین علی صلواتہم یحافظون، مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اپنے نمازوں کی پابندی کرتے، محافظت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، جن لوگوں کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ وارث بننے والے، مالک بننے والے، ٹھیکیدار بننے والے ہیں. کس کے ٹھیکیدار بنیں گے، کس کے مالک بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، سب سے اونچا مقام ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں جو بیان کی گئی ہیں، ایسے لوگ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی چند صفات کو بیان کیا ہے. سورہ فرقان کے اندر سورت نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے. پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، مومن بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے، اطمینان سے چلتے ہیں، کھٹک پیر کو زیادہ زمین پر مار کر کے غرور و گھمنڈ کے ساتھ، فخر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کے مومن بندے. اور مومن بندے اطمینان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، زمین پر تم ایسے ہی چلو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت میں، سورت نمبر 17 اور پارہ نمبر 15. پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ولا تمش فی الارض مرحا. اے انسان تو زمین پر رگڑ کر کے مت چل، غرور گھمنڈ کے ساتھ مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اکڑ کر کے چل کر کے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے تو زمین کے اندر اکڑ کر کے مت چل. تو اللہ رب نے اپنے انسانوں کو، مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس لیے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے، اطمینان سے چلتے ہیں. اس طریقے سے لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، جس کا ذکر اللہ رب نے سورہ لقمان کے اندر کیا ہے. ایک آیت میں سورہ لقمان سورت نمبر 31 ہے اور پارہ نمبر 21 ہے. پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اے میرے پیارے بیٹے، تم لوگوں کے سامنے پہلے گال کو مت کھلانا، گال کو کھلا کر کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پہ کڑ کر کے چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین کسی فخر کرنے والے کو، کسی غرور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. وقصد فی مشئک، اور اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ تیز چلنا نہ بہت زیادہ سلو چلنا، اطمینان سے بیچ کا راستہ اختیار کرنا. وقصد فی مشئک واغضض من صوتک، اور جب کسی سے کوئی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، تو بات چیت کرتے وقت اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھنا، پست رکھنا، زیادہ زور زور سے مت بولنا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بہت تیز آواز، سب سے تیز آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی مانی جاتی ہے. اس لیے دیکھا بھی جاتا ہے کبھی کبھار چھوٹے بچے ہمارے دکان پہ یا چوراہے پہ بولنے لگتے ہیں، چڑگھاڑ مچاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے دیکھو یہ بچے گدھے کی طرح چلا رہے ہیں، اتنا ان کو نہیں شعور سمجھ ہے، گدھوں کی طرح بول رہے ہیں زور زور سے. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی نصیحت کی، جب تم بات چیت کرنا لوگوں سے تو اطمینان سے، ادب سے، زیادہ زور چلا کر کے بات مت کرنا، کیونکہ زیادہ زور سے بات کرنا یہ گدھوں کی عادت ہے، اور سب سے بری آواز گدھوں کی ہی مانی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے آگے بیان کیا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور مومن بندے تو وہ ہیں، اللہ کے عباد الرحمن بندے تو وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل لوگ جاہلانہ گفتگو بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو سلام کہہ کر کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں ان سے، یعنی جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں پھنستے نہیں ہیں، ان کے جال میں پھنستے نہیں ہیں، سلام کہہ کر کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے بہکانے میں، ان کے پھنسانے میں نہیں آتے ہیں وہ. جیسے کہ اللہ نے سورہ قصص کے ایک آدمی اللہ نے بیان کیا اسی چیز کو، سورت نمبر 28 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے. پارے کا نام ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں کہ وہ کسی بیہودہ پاس سے لگ چیز کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ان کو ہوتا ہے، کسی لگ پاس سے گزرتے ہیں یا کوئی چیز ان کے سامنے آ جاتی بیہودہ چیز تو اس سے کیا کرتے ہیں، آرزو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، جب کوئی بیہودہ چیز سنتے ہیں، غلط چیزیں سنتے ہیں، غلط بات سنتے ہیں، فلم کی باتیں، گانے کی باتیں، ناچ گانے کی باتیں سنتے ہیں، گالی گلوچ کی باتیں سنتے ہیں جب مومن بندے تو اس سے وہ اعراض کر لیتے، اس سے بائیکاٹ ہو جاتے، دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو ہمارا اعمال، تم کو تمہارا اعمال. ٹھیک ہے تم لوگ گانا سنتے ہو، پکچر سنتے ہو، دیکھتے ہو، ہم بھائی نہیں دیکھتا ہوں، ہم تم سے نہیں دوستی رکھتے ہیں، تم سنو تمہارا کام جانا ہے، تم سنو گے تمہارا گناہ تمہیں کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا، ہم تو اس سے بائیکاٹ ہیں، غلط چیزوں سے، کس سے، بیہودہ چیزوں سے دور ہے. تو کہتے ہیں ہم کو تمہارا اعمال، تمہیں تمہارا اعمال، جیسا تم کرو گے ویسا تم کو ملے گا، جیسا میں کروں گا اس کو ویسا مجھے ملے گا. اور کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر بھائی سلام ہو. ٹھیک ہے میں نے خوب سمجھایا بتایا آپ کو کہ گانا پکچر مت دیکھو، فلم مت دیکھو، اور اسی طریقے سے اور غلط باتیں مت سنو، بیہودہ چیزیں مت سنو، بیہودہ چیزیں نہ دیکھو. لیکن جب تم نہیں مانتے ہو میری بات، ٹھیک ہے سلام اور سلام علیکم، اب میں تم سے بائیکاٹ آتا ہوں، مانو نہ مانو آپ کی مرضی. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے دوستی تعلقات نہیں رکھتے ہیں جو غلط چیزیں، بیہودہ چیزیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے، ایسے لوگوں سے ہم بائیکاٹ ہیں. لا نبتغی الجاہلین، ایسے جاہلوں سے ہم دور ہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ نے آگے بیان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جو سجدے کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے راتیں گزارتے ہیں، راتیں بسر کرتے ہیں. یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں مومن بندے، فجر کی نماز پڑھ کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے راتیں بسر کرتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں. غور کیجیے اللہ نے اب تہجد کا ذکر کیا ہے، تہجد پڑھ کے کر کے، لیکن ہمارا اور آپ کی حالت کیا ہے؟ تہجد کی بات تو چھوڑیے، یہاں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنے کی موقع ہمارے پاس ہے، ٹائم نہیں ہے، تم تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وہ نماز پڑھ کر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے راتیں گزارتے ہیں، ان کی راتیں اسی میں گزرتی ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ اپنے رب اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں تہجد کے وقت، رات کے وقت، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں اللہ سے دعائیں مانگتے رو کر کے. کیا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم سے پھیر دے، ہم سے ہٹا دے. بے شک جہنم کا عذاب چمٹ لینے والا ہے، پکڑ لینے والا، جسم پر چڑھ جانے والا ہے. جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے بہت بری اور خطرناک جگہ، بھیانک جگہ ہے. اس لیے ہم اور آپ کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے تعلق سے، اس آیت کے متعلق، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ، من استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. رواہ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ مسلسل لگاتار اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرے، جنت مانگے، تو جنت کہتی ہے اے اللہ تیرا بھلا بندہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے، اے اللہ تیرا بھلا بندہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرما. اور جو شخص 3 مرتبہ لگاتار مسلسل جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، جہنم سے بچنا چاہے، اللہ سے دعا کرے، تو جہنم بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے دور رکھ، جہنم سے بچا لے. تو اس دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے.
ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں قرآن میں بتانے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تو نہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت تھوڑا, بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہ بہت زیادہ دیتے ہیں نہ بہت کم, بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو درمیانی مال خرچ کرو, نہ تو بہت زیادہ خرچ کرو نہ بہت کم. جس کے اللہ نے ایک دوسری آیت میں اس کو وضاحت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. سورت نمبر 17 ہے, پارہ نمبر 15 ہے. پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. تم اپنے ہاتھوں کو نہ تو اتنا باندھ لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ, یعنی بخیلی کرنے لگو, اللہ کے راستے میں دینا ہی چھوڑ دو, خرچ کرنا چھوڑ دو, کچھ نہ دو کسی کو. تو نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا باندھ لو کہ دینا ہی چھوڑ دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی چھوڑ دو, اور نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول دو کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو اور حسرت اور ملامت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ. ایسا نہ کرو کہ سب کچھ دے دو اللہ کے راستے میں اور انجام یہ ہو کہ پھر تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. ایسا مت کرو, بلکہ میں نے لیے بھی کچھ بچا کر کے رکھا کرو کھانے پینے کے لیے. اور ایسا بھی نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دینا ہی چھوڑ دو کہ لوگ ملامت کرنے لگے, یہ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے, سیٹھ ہے, مالدار ہے, اس کے پاس اتنا دولت ہے, لیکن یہ اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہی نہیں. کیسا انسان ہے, کتنا کنجوس انسان ہے. تو ایسا بھی نہ کیا کرو, نہ تو بہت باندھ لو کہ کسی کچھ دو ہی نہ بالکل کھول دو کہ سب دے ڈالو اور حسرت ہو کر کے بیٹھ جاؤ. تو اللہ نے بیان کیا جب مومن بندے جو ہوتے وہ ایسا خرچ کرتے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, بیچ والا. اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک دوسری آیت میں اللہ نے بیان کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مومن بندے بیچ والا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو دیکھیں حساب کتاب کے ادھر ادھر مال خرچ کرتے تھے بغیر سوچے سمجھے بوجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بغیر سمجھے بوجھے خرچ کرتے رہتے, اپنے مال کو اڑاتے رہتے ہیں, حلال کتنا تمیز کرتے ہیں, حرام کی تمیز کرتے ہیں, حرام چیزوں کو کھاتے پیتے رہتے ہیں, غلط چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, شیطان کے چیلے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا یہ ناشکرا انسان ہے, ناشکرا بندہ ہے. اس لیے جو لوگ شیطان کی پیروی کر کے فضول خرچی کرتے گویا کہ وہ بھی اللہ کے ناشکرے بندے ہیں. اس لیے مگر آپ کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اب فضول خرچی جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنا ہے, یہ کہہ لیجیے حرام چیزوں کو خرید کر کے حرام چیزیں کھانا پینے استعمال کرنا, یہ بھی فضول خرچی ہی میں آتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آگے میں نے کیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے, صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور جس جاندار کو اللہ رب العالمین نے مار ڈالنا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے, ان جانداروں کو ان جانوروں کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ ہاں اگر اسلام حکم دے, شریعت حکم دے تو کر دیتے ہیں, لیکن اسلام کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ناحق ظلمن قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون, اور زنا کاری بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں مومن بندے. غور کیجیے آج ہمارا مومن ہے لیکن کتنے مسلمان بھائی اس کام میں اس گناہ میں مبتلا ہیں. ہمارا خود غور کیجیے, اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے. اس آیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ. اے اللہ, ایک حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا گناہ ہے, مجھے بتلا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ یہ ہے
کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرو، اس حال میں کہ اللہ رب نے تم کو پیدا بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہو یا کسی اور کو شریک کرتے ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ایو، پھر اس نے دوبارہ سوال کر لیا اس آدمی نے، اے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے شرک کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیتک ان یطعم معک، تم اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس خوف سے، اس ڈر سے قتل کر ڈالو، مار ڈالو کہ یہ بڑا ہو کر کے تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، تمہارے خرچے کو بڑھائے گا، اس وجہ سے قتل کر دو، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسے ہی لوگ کیا کرتے تھے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے کہ خرچہ کون سنبھالے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون شادی کرے گا، اس کو چلو مار ڈالتے ہیں بچے کو، تو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ قال ثم ایو، پھر اس نے تیسری بار سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے نزدیک؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزنیا حلیلتا جارکا، تم اپنے پڑوسی بھائی کے بیوی کے ساتھ زناکاری بدکاری کرو، یہ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب کے نزدیک۔ تم اپنے پڑوسی مرد کے یا دوست کے بیوی کے ساتھ زناکاری بدکاری کرو، یہ تیسرا گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانزل اللہ تعالیٰ تصدیقہ، اللہ نے اس آیت اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل کر دی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، مومن بندے وہ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جن جانوروں کو اللہ نے قتل کرنا، جن جاندار کو مار ڈالنا حرام قرار دیا ہے، اس جاندار کو قتل نہیں کرتے ہیں، اور اس زناکاری بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم جنت میں اسی وقت جا سکتے ہیں اور اسی وقت داخل ہو سکتے ہیں جب ہماری موت ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے گی، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر ہماری موت کفر کی حالت میں آتی ہے، شرک کی حالت میں آتی ہے، تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث اور چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنت، تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، جہنمیوں والا کام کرتا پہلے، یہاں تک کہ وہ جہنم سے اتنا قریب ہو جاتا گناہ کرتے 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 کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ آگے چل کر کے جنتی والا کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پہلے تو خوب گناہ کا کام کیا، لیکن آگے چل کر کے سدھر گیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اور تم میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو پہلے خوب جنتی والا عمل کرتا ہے، خوب اچھے اعمال نیک اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ بگڑ جاتا ہے، ہدایت کے راستے دور ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کام کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، موت آتی ہے، اور وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زندگی بھر خوب نیک عمل کیا، لیکن بعد میں آگے چل کر کے بگڑ گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہماری اور آپ کی جس حالت میں موت آئے گی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حساب یعنی اس کا بدلہ دے گا۔ اچھی حالت میں اگر ہماری موت آئی تو ہمیں اچھا بدلہ دے گا، کفر کی حالت میں نافرمانی کی حالت میں اگر ہماری موت آئی ہے تو ہمیں اسی طریقے سے بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ رب سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا، جو ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا موت۔ آئیے اس کے تعلق سے دو آیتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، ضرور پڑھتے رہیے۔ ایک آیت ہے سورہ آراف کی آیت ہے، جادوگروں نے یہ دعا مانگی تھی، سورہ آراف، سورۃ نمبر 7 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ اللہ نے بیان کیا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، جادوگروں نے دعا مانگی ہے اللہ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے اور ہمیں مسلمان
حالت میں وفات دینا، جب موت دینا تو مسلمان کے حالت میں موت دینا۔ کتنی چھوٹی آیت ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت سے نے، سورہ یوسف کے اندر، سورۃ نمبر 12 پارہ نمبر 13 ہے، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ رب فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ توفنی مسلما، اے اللہ ہمیں مسلمان حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور کل قیامت کے دن نیک لوگوں میں میرا شمار کرنا، صالحین لوگوں میں میرا شمار کرنا۔ اسی طریقے سے ایک نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 27 ہے اور پارہ نمبر 20 ہے، یعنی پارہ نمبر 19 ہے، پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک، پارہ نمبر 19 سنیے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پارہ نمبر 19 میں نے بتایا ہے، ولو اننا نزلنا الیک وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا، اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے میں اس کے شکریہ ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسا نیک عمل کروں جس کو تو پسند کرتا ہے، اچھے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک مندوں میں، صالحین مندوں میں داخل فرما۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ آئیے کہ میں اللہ رب سے دعا کرنے کے اللہ رب العالمین، میں نے ابھی اس خطبے کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے، آیتوں کے تعلق سے جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی، قرآن مجید کے اندر صفات کو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام صفات کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں بھی بنا مسلمان پکا سچا مومن بندہ بنائے، اور ہمیں ہر طرح کی بے حیائی اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔